پچھلا ہفتہ ملا جلا سا رہا۔ ایک طرف یوم آزادی کی خوشیاں تھیں تو دوسری طرف سیلاب کی فکر انگیز خبریں۔ لیکن ان سب کے بیچ معاشی محواس پر کچھ اہم چیزیں ہوئی ہیں۔ جی ہاں۔ تو آج ہم پاکستان کے حالیہ معاشی اور تکنیکی منظرنامے کا ایک جائزہ لے رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ جو اہم خبریں آئیں ان سے کچھ مطلب نکالا جائے، سمجھا جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں شروعات ایک مثبت خبر سے کرنی چاہیے جس پر کافی بات ہوئی۔ موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کی ہے۔ جی، موڈیز نے ریٹنگ CA2 سے CA1 کر دی ہے اور آؤٹ لک بھی مستحکم رکھا ہے۔ اچھا، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اس سے فوری کوئی فرق پڑے گا، جیسے قرضے سستے ہو جائیں؟ دیکھیے، فوری طور پر شاید نہیں، کیونکہ CA1 ریٹنگ جو ہے وہ اب بھی انتہائی قیاس آرائی پر مبنی، یعنی ہائیلی اسپیکولیٹو ہی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس کی علامتی اہمیت بہت ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ بین الاقوامی اداروں، خاص طور پر IMF کے ساتھ تعلقات میں کچھ بہتری آ رہی ہے، اعتماد بڑھ رہا ہے، اور یہ مستقبل میں مالی مدد کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی دوران حکومت نے بھی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کوئی تقریباً 13 روپے فی لیٹر کمی کی۔ اچھا، اور IMF کا آپ نے ذکر کیا تو ان کے ساتھ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ جی، IMF کا وفد سپٹمبر کے آخر میں پاکستان آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان نے ان کی ایک اہم شرط پوری کر دی ہے، جو قرضوں کی واپسی کی مدت ہے نا، اس میں توسیع کی ہے۔ اوہ، اچھا۔ جی، مقامی قرض کی اوسط مدت 3.8 سے بڑھا کر 4.3 سال، اور ذرائع تو یہ بتا رہے ہیں کہ غیر ملکی قرض کی مدت بھی 6.1 سے 6.8 سال تک کی جا رہی ہے، 2028 تک۔ ہاں، اس سے حکومت کو تھوڑا وقتی طور پر مالی دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ یعنی وقتی طور پر بجٹ پر دباؤ کچھ کم ہو جائے گا، لیکن یہ صرف مسئلے کو آگے دھکیلنا نہیں ہوا؟ یہ بالکل جائز سوال ہے۔ یہ وقتی ریلیف تو ضرور ہے، لیکن لمبے عرصے کے استحکام کے لیے تو ظاہر ہے بنیادی معاشی اصلاحات ہی کرنی پڑیں گی۔ صحیح۔ اور اسی حوالے سے IMF نے کچھ خدشات بھی ظاہر کیے ہیں، خاص طور پہ یہ جو سیاسی طور پہ بااثر افراد ہیں، یعنی PPs، ان کی مؤثر نگرانی کے حوالے سے۔ PPs؟ ان پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، عالمی معیار یہی ہے کہ ایسے افراد کے ذریعے منی لانڈرنگ یا بدعنوانی کا خطرہ زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ تو IMF چاہتا ہے کہ ان کی شناخت اور ان کے مالی معاملات پر نظر رکھنے کا جو نظام ہے اسے مضبوط کیا جائے۔ اچھا۔ تاکہ شفافیت بڑھے اور غلط استعمال کو روکا جا سکے۔ یہ ایک طرح سے بین الاقوامی مالیاتی نظام کا حصہ بننے کی ضرورت ہے۔ دلچسپ بات ہے۔ ایک طرف یہ بین الاقوامی شرائط اور دوسری طرف ایک آڈٹ رپورٹ سے پتہ چلا کہ کچھ پرانے قرضے ہیں جو دوسرے ملکوں نے پاکستان کو دینے ہیں۔ جی ہاں، یہ کافی حیران کن تفصیل سامنے آئی ہے کہ سری لنکا، بنگلہ دیش، عراق، سوڈان، گینی بساؤ، ان پر پاکستان کے $304 ملین سے زیادہ واجب الادا ہیں۔ یہ 80 اور 90 کی دہائی کے کوئی برآمدی کریڈٹ تھے جو اب تک واپس نہیں ملے۔ $300 ملین سے زیادہ؟ آج کے حساب سے تو یہ کوئی 86 ارب روپے بنتے ہیں۔ جی بالکل، بہت بڑی رقم ہے۔ واہ! اچھا، سرمایہ کاری کی طرف کیا صورتحال ہے؟ ٹریجری بلز میں کچھ کمی کی خبر تھی؟ جی، ٹریجری بلز یعنی ٹی بلز، ان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں جولائی میں کمی دیکھی گئی۔ کوئی $49 ملین نکالے گئے، جبکہ نئی سرمایہ کاری صرف $13 ملین رہی۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تجزیہ کار تو اسے شرائح سود میں جو حالیہ کمی ہوئی ہے اس سے جوڑ رہے ہیں۔ شاید اس سے قلیل مدتی سرمایہ کاروں کا منافع کم ہوا تو انہوں نے پیسے نکال لیے۔ لیکن اس کے بالکل الٹ اسٹاک مارکیٹ نے تو… جی بالکل، اسٹاک مارکیٹ نے تو کمال ہی کر دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا KSE 100 انڈیکس 1,47,000 کی وہ جو نفسیاتی حد کہتے ہیں اسے عبور کر کے 1,47,005 کی نئی بلندی پر پہنچا۔ ہفتہ ختم ہوتے ہوتے 1,46,492 پر تھا۔ زبردست! اس کی کیا وجوہات تھیں؟ کئی چیزیں مل کر اثر انداز ہوئیں۔ کمپنیوں کے نتائج اچھے آئے، موڈیز کی اپ گریڈ کا بھی اثر تھا، اور یہ جو پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں کمی کی باتیں چل رہی ہیں اس کا بھی کردار ہے۔ اور اسٹاک مارکیٹ میں ایک اور کوئی تکنیکی تبدیلی بھی آنے والی ہے، سنا ہے؟ جی، نیشنل کلیئرنگ کمپنی یعنی NCCPL وہ فروری 2026 سے T+1 سیٹلمنٹ سائیکل نافذ کرنے جا رہی ہے۔ T+1؟
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شیئرز کے خرید و فروخت کا جو لین دین ہے وہ ابھی 2 دن میں یعنی T+2 میں مکمل ہوتا ہے، وہ پھر ایک کاروباری دن T+1 میں مکمل ہو جایا کرے گا۔ اچھا، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بظاہر تو یہ تکنیکی سی بات لگتی ہے، لیکن اس سے مارکیٹ کی کارکردگی بڑھے گی، لیکوئڈٹی یعنی پیسوں کی روانی بہتر ہوگی، اور جو باہر کے سرمایہ کار ہیں ان کے لیے یہ مارکیٹ کے زیادہ میچور ہونے کا ایک اہم اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو معیشت اور مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن پر بھی کافی زور لگ رہا ہے۔ یقیناً، وفاقی وزیر برائے بحری امور نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی بندرگاہوں کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے اور وہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا استعمال بھی ہوگا۔ یہ سب حکومت کا جو ایک بڑا منصوبہ ہے نا، کیش لیس اکانومی کا، اسی کا حصہ لگتا ہے۔ کیش لیس اکانومی، اس کے کیا آداب ہیں؟ اہداف تو کافی بڑے رکھے ہیں۔ 2026 تک 2 ملین فعال ڈیجیٹل مرچنٹس، مطلب وہ دکاندار جو ڈیجیٹل پیمنٹ لیتے ہوں، 120 ملین موبائل یا انٹرنیٹ بینکنگ استعمال کرنے والے، اور سالانہ 15 ارب ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز۔ 15 ارب؟ جی، اور ایک اور اہم بات یہ کہ تمام بیرون ملک ترسیلات یعنی ریمیٹنسز وہ لازمی طور پر بینک اکاؤنٹس یا موبائل والیٹس کے ذریعے لانے کا منصوبہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے معیشت کو دستاویزی بنانے یعنی فارملائز کرنے میں مدد ملے گی۔ اور اسی فارملائزیشن کی کوشش میں یہ پیٹرولیم مصنوعات کی ٹریکنگ بھی شامل ہے؟ جی ہاں، پیٹرولیم مصنوعات کی جو سمگلنگ اور چوری ہے، جس سے اندازہ ہے کہ سالانہ کوئی 300 سے 500 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ؟ جی، بہت زیادہ۔ اس کو روکنے کے لیے 1 مہینے کے اندر اندر ریئل ٹائم ڈیجیٹل ٹریکنگ سسٹم لایا جا رہا ہے۔ یہ نئے پیٹرولیم ایکٹ 2025 کا حصہ ہے۔ تو یہ سارے قدم، کیش لیس، پورٹ ڈیجیٹلائزیشن، پیٹرولیم ٹریکنگ، یہ سب معیشت کو رسمی بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آخر میں 5G اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی بھی بات سننے میں آئی۔ جی، PTA کے چیئرمین نے تصدیق کی ہے کہ 5G جلد آ رہا ہے اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے لیے بھی راستہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ڈیجیٹل مستقبل کی طرف ایک قدم ہے۔ تو اگر ہم ساری باتوں کو سمیٹیں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ پاکستان کئی محاذوں پر ایک ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف معاشی استحکام لانے کی کوشش ہے، موڈیز کی ریٹنگ بہتر ہوئی، IMF سے بات چیت چل رہی ہے، قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے۔ جی، دوسری طرف مارکیٹ کو جدید بنایا جا رہا ہے، جیسے اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی اور یہ T+1 والا سسٹم ہے۔ اور تیسری طرف بڑی تیزی سے ڈیجیٹل تبدیلی لائی جا رہی ہے، کیش لیس، بندرگاہیں، پیٹرولیم ٹریکنگ، 5G۔ بالکل، اور یہ پیش رفت اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتی ہے کہ ملک معاشی اصلاحات اور تکنیکی اپ گریڈیشن دونوں پر ایک ساتھ توجہ دے رہا ہے۔ چیلنجز تو اب بھی ہیں، جیسے آپ نے وہ پرانے قرضوں کی بات کی یا گورننس کے مسائل ہیں، لیکن سمت جو ہے وہ واضح طور پر آگے کی طرف ہے۔ اور یہیں سے ایک سوچنے کی بات نکلتی ہے، جس رفتار سے ملک ڈیجیٹلائزیشن اور معیشت کو رسمی بنانے، فارملائز کرنے کی طرف جا رہا ہے، کیش لیس، پیٹرولیم ٹریکنگ وغیرہ، اس کا پاکستان کا جو بہت بڑا غیر رسمی شعبہ ہے، انفارمل اکانومی، اور وہاں جو دہائیوں سے کاروباری طریقے چلے آ رہے ہیں، ان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ تبدیلی آسانی سے آئے گی یا اس سے نئی قسم کی مشکلات پیدا ہوں گی؟ اس پر غور کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔